اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بھی سمجھتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، لیکن ان کی تخلیق کی حقیقی کمپوزیشن کے لیے قرآن پاک میں مارج کا لفظ بھی ہے، یعنی بغیر دھوئیں کی ایک آگ، اور سموم کا لفظ بھی ہے، یعنی آگ کی تیز السلام لپٹ۔ علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا۔ میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ہماری روٹین سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور جو نئے لوگ ہماری ویڈیو پہ آتے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں۔ آپ ویڈیو پہ کسی کو بھی صحیح معلومات نہیں ملتی اور سکپ کرنے سے پھر وہ کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بات پوری سمجھ نہیں آئی یا کوئی پلے نہیں پڑی ہے، تو پھر یہی ہے کہ آپ ویڈیو پوری سنا کریں۔ ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا جنات اور شیاطین کی بھی اولاد ہوتی ہے، ان کی بھی نسل چلتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا جنات اور شیاطین کی اولاد بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل، جنات اور شیاطین کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ پچھلے سوالوں کے جواب میں ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ جنات اور شیاطین کے اندر مذکر مؤنث یعنی میل فیمیل ہوتے ہیں، مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ جن کو جن کہا جاتا ہے، اور جنوں کی جو عورت ہوتی ہے، جو مؤنث ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، اس کو جنی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو جننی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو پیچھے ہم یہ بات پچھلے سوالوں کے جوابات کے اندر یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جنات اور شیاطین میں میل فیمیل ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، مرد عورت ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد والے سوال کے جواب میں ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جنات شادیاں بھی کرتے ہیں، جنات شادیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ پچھلے سوالات سنے ہیں، ان کے جوابات سنے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے لیے جو ہے نا شریعت بنا کے، حکم بنا کے نازل کیا۔ دین اسلام جو ہے، شریعت جو ہے، قرآن و حدیث جو ہے، اس کے تمام احکامات وہ جنوں اور انسانوں کے لیے شریعت ہے، وہ جنوں اور انسانوں کے لیے شریعت ہے۔ جس طرح شادی کا حکم انسانوں کے لیے ہے، جو شرط و شرائط انسانوں کے لیے ہے، وہی شرط و شرائط جنات کے لیے ہے۔ جو بچہ پیدا ہونے پہ احکامات انسان کے لیے ہے، مثلا نام رکھنا، عقیقہ وغیرہ کرنا، تو بھی عین ہی اسی طرح یہ سارے کے سارے احکامات جنات کے لیے بھی۔ قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی، قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ احکامات صرف انسانوں کے لیے ہیں، جنات کے لیے نہیں ہیں۔ کہیں بھی ایسی بات نہیں ملتی۔ تو قرآن مجید میں سورہ الکہف 15واں سپارہ، یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت نمبر 50 ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس، مطلب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ پچھلے سوالات کی جو ہے نا وہ تفصیلات کے اندر، جوابات کے اندر ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں
کہ سجدے کے حکم میں جو ہے نا وہ ابلیس بھی شامل تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. یہ بات بھی پیچھے ہم جو ہے نا وہ بتا چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ڈالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی طرح سے نافرمانی نہیں کرتے. یہ سورہ تحریم میں ہے. تو کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. آگے اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ، کہ کیا تم، اللہ فرماتے ہیں کیا تم اسے یعنی کہ ابلیس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اور اس کی اولاد کو کیا کرتے ہو، مجھے چھوڑ کے دوست بناتے ہو، اولیاء من دونی، کہ مجھے چھوڑ کے دوست بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ اور اس کی اولاد، شیطان کی اولاد جو ہے وہ دشمن ہے. اب آپ کہیں گے بھی یہاں تو صرف شیطان کی اولاد کا تذکرہ ہے، تو اسی آیت کریمہ میں یہ بھی تو ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو یہ بھی تو ہے اسی آیت کریمہ میں کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ بھی تو جن ہے، وہ بھی تو جن ہے. تو جنوں کی اولاد ہونا قرآن مجید کی اس آیت سے بالکل صاف اور واضح جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. ہم اپنے سوالوں کے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے کہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی کچی بات نہ کی جائے، کسی بھی طرح کی کوئی کچی بات نہ کی جائے، کوئی ضعیف روایت نہ بیان کی جائے، یعنی کہ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہونا ثابت نہ ہو. کوئی ایسی بات جو ہے وہ ذکر نہ کی جائے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دلائل تھوڑے ہوں لیکن اچھے، دلائل تھوڑے ہوں لیکن اچھے ہوں. اس آیت کریمہ سے بالکل صاف اور واضح جو ہے یہ بات ہو جاتی ہے کہ جنات اور شیاطین کی اولاد بھی ہوتی ہے. جی تو ناظرین، آج کے سوالات کی تحقیق ہو چکی ہے کہ جنات اور شیاطین کے بھی انسانوں کی طرح بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی آل اولاد ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے سوال کا جواب پورا ہوا. ویڈیو اپنے اختتام تک پہنچتی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو نئے لوگ آتے ہیں یا وہ لوگ یا جو ہمارے ساتھ پہلے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے شیطانیت سے، جنات کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، آپ وہ ہم سے کر سکتے ہیں. پھر ہم اس کی ویڈیو بنا کے بھی آپ کو اس کے جوابات دیں گے ضرور. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی روٹین بھی ساتھ لے کے چلیں اور آپ لوگوں کے سوالات بھی اٹھائیں تاکہ آپ کو بھی اس کی رہنمائی ملتی رہے. تو ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.